نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله العظيم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیزان محترم، برادران اسلام، آج ایک اہم مسئلہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس مسئلہ میں موجودہ دور کے اندر بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے. اس مسئلہ کو صحیح طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارا وضو بھی مکمل نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو نماز بھی مکمل نہیں ہوگی. اور وہ مسئلہ ہے جرابوں پر مسح کرنا. سردیوں کے موسم میں عام طور پر ہر شخص جرابیں پہنتا ہے، اور بعض اوقات لوگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو کر جرابوں پر مسح کرنا شروع کر دیتے ہیں وضو کے دوران، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا ہے، تو اس وجہ سے جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے. ہمیں اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے وہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہوتا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کے دوران اپنی جرابوں پر اور اپنے نعلین مبارک پر مسح کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ بہت سارے محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. ان محدثین میں حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ، اور عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدثین ہیں جنہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. تو ظاہر ہے جو روایت ضعیف ہو وہ قابل استدلال نہیں ہوتی کہ اس سے کوئی چیز ثابت ہو یا اس کے ذریعے کسی چیز کا انکار کیا جائے. حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ وضو کے جو فرائض بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک فرض یہ ہے کہ پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو.
اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ٹخنوں کو دھونا ہے، پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک، جبکہ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دھونے کے بجائے جرابوں پر مسح کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد جو ہے اس کے ساتھ قرآن پاک پر زیادتی نہیں ہو سکتی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک کو چھوڑ کر خبر واحد پر عمل کیا جائے۔ اور خبر متواتر جو ہوتی ہے، یعنی جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے کثیر لوگ ہوں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، اسے خبر متواتر کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ جو موضوع والی احادیث ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات 70 بدری صحابہ سے ہوئی ہے، اور وہ سب کے سب مسح علی الخفین یعنی موضوع پر مسح کرنے کو جائز سمجھتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ تو وہ حدیث جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اس وجہ سے موضوع پر مسح کیا جاتا ہے۔ لیکن جس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جراب پر مسح کیا، وہ حدیث بھی ضعیف ہے اور خبر متواتر نہیں ہے بلکہ خبر واحد ہے۔ پھر دوسری بات کہ اس حدیث مبارکہ میں صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ مسح علی الجوربین والنعلین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر اور نعلین یعنی جوتوں پر مسح کیا۔ اب جو لوگ جرابوں پر مسح کرنے کو جائز سمجھتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے، تو ان سے عرض یہ ہے کہ جرابوں پر مسح کرنے کے بجائے جوتوں پر ہی کر لیں، جوتے اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس حدیث میں تو جوتوں کا بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کیا۔ تو جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ جوتوں پر مسح کریں تو آگے سے یہی جواب دیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس وجہ سے ہم جوتوں پر مسح نہیں کرتے۔ تو جب ضعیف حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جوتوں پر مسح کرنا جائز ہے، تو اسی طرح یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ ہاں، اگر جرابیں ایسی ہوں، یہ جو داغے والی جرابیں جیسی ہم پہنتے ہیں، ان کے اوپر یا نیچے چمڑا ہو یا ریگزین وغیرہ ہو، تو پھر ان پر مسح کرنا جائز ہے، یعنی پھر یہ موضوع کے حکم میں ہو جائیں گے۔ اور ایسی جرابیں جیسی ہم پہنتے ہیں داغے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی جرابیں پہنی ہو۔ جس حدیث میں جرابوں کا ذکر ہے اس میں بھی بہت سارے احتمالات ہیں کہ ہو سکتا ہے ان جرابوں پر چمڑا یا کوئی اور ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے وہ جرابیں موزوں کی طرح ہوں، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مسح کی ہو۔ پھر ائمہ اربعہ، 4 جو فقہ کے مشہور امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے کوئی بھی جرابوں پر مسح کرنے کو جائز نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے زیادہ قریب تھے، وہ ہم سے زیادہ عربی زبان کو جاننے والے تھے، وہ ہم سے زیادہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے تھے، جاننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے سامنے یہ حدیث تھی، لیکن وہ جرابوں پر مسح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ روایت حدیث ہے، اس وجہ سے وہ ائمہ کرام جرابوں پر مسح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو وہ ضرور جرابوں پر مسح کرنے کو جائز سمجھتے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ رقیق جرابیں، یعنی یہ جو جرابیں ہم پہنتے ہیں جو داغے کی بنی ہوئی ہیں، ایسی جرابوں پر وضو کے دوران مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص
جرابوں پر مسح کرے گا اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے جب وضو مکمل نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔